بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو، دنیا یہ ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد کے اور جو اس کے قریب قریب چیز ہو، اور عالم دین کے یا دین سیکھنے والے کے. ملعون لعنت سے، لعنت رحمت کے مقابلے میں ہے، یعنی جس سے اللہ کی نظر رحمت اٹھ جائے وہ چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ انسان کے لیے راحت کا، سکون کا، اطمینان کا باعث نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ اس دنیا میں زندگی ہے ہماری، اور اس زندگی میں ہمارے جو متعلقات ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ نظر رحمت سے دور ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ ملتا. اس کی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں کوئی. ہاں حیثیت کی چیز فرمایا دو ہیں، ایک تو اللہ کی یاد، یعنی جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے اسباب اختیار کرتا ہے. اللہ کی یاد کا ایک مطلب یہ ہے کہ تسبیح لے کر یا ویسے ہی آدمی ذکر میں لگ جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یا اور جو اذکار ہیں، مسنون اذکار ہیں، ان میں لگا رہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، اٹھتے وقت اللہ کا نام لے رہا ہے، سوتے وقت اللہ کا نام لے رہا ہے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، کھا کر فارغ ہوا تو بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، مسجد میں آتے جاتے، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی اس کی زبان اللہ کی یاد میں ہے، مسنون اذکار میں ہے، یا اللہ اللہ کرنے میں انسان لگا ہوا ہے. تو یہ بندہ اللہ کی نظر رحمت میں ہے. یا اس ذکر کے قریب قریب جو اور چیزیں ہیں، مثلا وہ نیک اعمال جو اس ذکر پہ آنے کا باعث بن رہے ہیں، کسی نیک ماحول میں جا رہا ہے، جانے کی تیاری کر رہا ہے، جتنے بھی اس نیک ماحول سے جڑے ہوئے جس سے وہ اللہ کی یاد پر آئے گا کام ہیں، وہ سب پھر اس کے اندر ہی شامل ہو جائیں گے. جیسے کام تو انسان جو کر رہا ہوتا ہے وہ برا اچھا فیل ذاتی ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جو ہدف ہوتا ہے، منزل ہے، اس کے اعتبار سے ہے. ایک آدمی گھر سے نکلا، دوسرا بھی نکلا، دو برابر میں دونوں کے گھر ہیں. رات کو ایک کی منزل یہ ہے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، دوسرے کا ہدف یہ ہے کہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں. تو دونوں چلے تو ہیں، گھر سے دونوں ہی نکلے ہیں، تیار ہو کے نکلے ہیں،
دونوں ہی قدم اٹھا رہے ہیں گلی میں، لیکن ایک کا قدم جو ہے وہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ کی نظر سے دور ہو رہا ہے، اور ایک کا قدم جنت میں بڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے زندگی کے جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں صبح سے شام تک، یہ کام یا تو ہمیں جنت کے قریب کرتے ہیں یا جنت سے اللہ معاف فرمائے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان سب کاموں میں ہماری نیت یہ ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، تو یہ کام ہمیں جنت کے قریب کرتا ہے، اللہ کے بھی قریب کرتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ وہ عالم دین ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کا عالم ہے، کہ اللہ کے رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، یہ جانتا ہے۔ دنیا کمانے نہیں جانتا، بلکہ یہ جانتا ہے۔ یا تو وہ عالم یا وہ طالب علم جو اس علم کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ دونوں اللہ کی نظر رحمت کے اندر ہیں، اتنے اندر ہیں کہ یہ جب چل رہے ہوتے ہیں تو راستے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پرندے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، کیونکہ دین اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جو اس کو سیکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، طالب علم ہو، عالم ہو، تو وہ بھی اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کن عالما او متعلما او محبا، ہر مسلمان کو یہ کہا کہ یا تو تم دین کے عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، اگر عمر گزر گئی، مصروفیات زیادہ ہیں، تو پھر تیسری درجہ تو کہیں نہ جائے، او محبا لہما، کہ ان سے محبت کرنے والے، ان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے بن جاؤ۔ اس سے بھی انشاءاللہ اللہ سب کو اجر میں برابر کا شریک کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔